أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعليم بابها أو كما قال في رواية أخرى أنا دار الحكمة وعليم بابها. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے بارگاہ رسالت کے اندر جھوم جھوم کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہاں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی. یہ مولا لیجئے منوالی و حسب بادہ ٹائم تھوڑا سا نے بولنا ہے. جس سمت دیکھتا ہو نظارہ، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے. عقیدت کے باب میں تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا. میں نے وعدہ کیا تھا علامہ صاحب یہ اس کو گشت کرو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری جمعہ آنکھیں بھی اشکبار ہوگی اور جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کو بھی رخصت کرنا ہے. اور یقیناً نیک شخص اس کا دل رو رہا ہے، اس کی آنکھیں رو رہی ہیں. یہ مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے باب بند تھے، شیاطین جکڑے ہوئے تھے، اور سوتے تھے تو پھر بھی عبادت لکھی جاتی تھی، پڑھتے تھے تو پھر بھی عبادت، نہیں پڑھتے تھے پھر بھی عبادت، سارا دن عبادت میں لکھا جاتا تھا. وہ مہینہ ہمیں داغ مفارقت دے کر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانے والا ہے، اور جا کر بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے اس کا معاملہ میرے ساتھ اچھا تھا،
اور اس نے میرا اچھا استقبال کیا. اور میری دعا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ان میں ہم جیسے گناہگار بھی شامل ہو جائیں. تو بڑی بات ہے مولا، ان نیکوں کے صدقے ہمیں بھی شامل کر لینا، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی شامل کر لینا کہ کرامن کاتبین جو ہر وقت تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں. جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں، بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہیں، لیکن اس وقت نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے علی المرتضیٰ بے شک خلافت کے اندر چوتھا نمبر ہے، مگر شان میں نسبت رسول سے پہلا نمبر ہے. میرے الفاظ پر غور کرنا، پھر بات سمجھ آئے گی. یہ یاد رکھنا کہ خلیفہ بلا فاصل ابوبکر صدیق ہیں، لیکن سرکار کے جو باطنی روحانی علم کے مرکز ہیں وہ مولا کائنات ہیں. چشتیوں کو فیض علی کے در سے ملتا ہے، قادریوں کو فیض شیر خدا کے در سے ملتا ہے، نقشبندیوں کو فیض شیر خدا کے در سے ملتا ہے. مجھے کہنے دو سہروردیوں کو فیض مولا علی کے در سے ملتا ہے. سب ولیوں کو فیض علی کے در سے ملتا ہے، کیونکہ علی حجت اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، علی مسیح الرسول اللہ ہے، علی سید المومنین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی میرے مصطفیٰ کا پیر ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، اہل سنت کا پیر ہے، سب پیروں کا پیر ہے. علی سب کا پیر ہے. بولو علی. میں کہا کیا تو میرے حاجت روا علی علی مولا علی علی. جڑے بندے نو پتہ سارے من والے بیٹھو ملتے بولنا میرے حاجت روا علی علی مشکل کشا. یہ آپ سے وعدہ تھا کہ آج علی علی ہونا ہے، اور میں نے جو بھی فکرہ پڑھنا ہے اس میں لفظ علی آئے گا، اور اس میں لفظ علی آئے گا. ویسے عدد کے حساب سے، عدد کے حساب سے یہ آپ دیکھیں نا، عین کے 70 لام کے 30 اور یا کے 10 عدد کی بات کر رہا ہوں، یہ بن گئے 110. آپ کسی عدد کو ملائیں گے نا اس میں 110 کا ہی عدد آئے گا. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یہ سارا فیضان علی کا ہے. بولو سارا فیضان میرے علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ہر سمت علی ہی علی نظر آتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کے روحانیت کے علوم کے مرکز سید الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، امام المتقین ہے. یہ کون ہے؟ مسیح الرسول اللہ ہے، اور یہ مصطفیٰ کے پیر ہیں، صحابہ کے مشیر ہیں، اہل سنت کے اہل سنت کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک سنیوں کو سب سے پیار. بولو سنیوں کو، بولو. یہ حدیث سن لو سرکار کی، فرمایا لا یحب علی منافق، منافق علی سے محبت بولو نہیں کرے گا. علی سے منافق محبت نہیں کرتا، علی سے محبت کرتا ہے ایمان والا. وہ سنی ایمان والا ہے، سنی مومن ہے. سنی کو علی سے بھی پیار ہے، نبی کے یاروں سے بھی پیار ہے. نبی کے وفاداروں سے بھی پیار ہے، نبی کے یاروں سے بھی پیار ہے. یہ 11 دا نام آ گیا. میں کہ مولا کائنات 11 میں بھی شامل، 5 تن میں بھی
جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے چار یار میں جی علی بولو علی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار علی المرتضی میں بھی یارہ میں چلی علی شامل پانچ تن میں چلی علی شامل فرمایا دار رسول اللہ علی دار رسول اللہ فاطمہ دار رسول اللہ حسن و حسین میں کہ میرے مصطفیٰ نے حسنین کو بلایا ہے میرے مصطفیٰ نے شجاعت کو بلایا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا ہے میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کو آواز دے کے بلایا ہے علی میری چادر دے اندر آجا میں کہ آل ابا کا ذکر ہو تو علی شامل پانچ تن میں علی شامل اہل بیت میں علی شامل مصطفیٰ کے گھرانے میں علی شامل میں کہ بستر ہجرت کی رات آئے تو علی مصطفیٰ کے بستر پر علی جو ہے وہ یاروں میں بھی شامل ہے پانچ تن میں بھی شامل ہے ہم مکتب ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان یاروں میں سارا میرا ہی زور نہ لگاؤ تسی بھی نال بولنا ہے بولو بولو تسا بھی نال بولنا ہے تاکہ تہاڈی زبان تے بھی اللہ دا نام آ جائے رسول دا نام آ جائے نبی دے غلاماں دا نام آ جائے وفاداراں دا نام آ جائے ہدایت دے داعیاں دا نام آ جائے مولا کائنات دا نام آ جائے ہم مکتب ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان یاروں میں ابو بکر عمر عثمان و علی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں جوید صاحب خوش کر دو سب کو اپنے بابا کی ادا پر اللہ کے بابا کی بخشش فرمائے ہم مکتب ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں یاروں میں ابو بکر عمر عثمان و علی کچھ فرق نہیں چاروں میں کہہ دو سبحان اللہ تم ایسا کہہ رہے ہو نا کہنا تو پھر پتہ چلے کہ نبی کے دیوانے سن رہے ہیں چار یاروں میں علی شامل پانچ تن میں علی بولو پانچ تن میں علی خود رسول نے آواز دی علی میری چادر میں آ جاؤ نبی کی چادر پاک نبی کا بستر پاک کہہ دو علی پاک کعبہ پاک بیت اللہ شریف پاک یہ پاک تھا تو بیت اللہ میں آیا بولو نہیں آیا علی کتنا پاک ہے کہ بیت اللہ میں علی کی ولادت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے علی کی عظمت نہیں ہے علی کی عظمت ہے کہ مصطفیٰ کے ویر ہیں مصطفیٰ کے بھائی ہیں چچا داد بھائی ہیں اس نسبت سے علی کا مقام سب سے اونچا ہے باقی نسبت یہ بڑی مقام پر ایک مرتبہ شیر خدا سنو علی المرتضیٰ جو ہے یہ شہید ہیں وہ لوگ کون ہیں کون کب مرے گا کہاں مرے گا یہ علوم خمسہ میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت اب کچھ مولویوں نے کہا جی چشتی قرآن تو کہہ رہا ہے علوم خمسہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے تم نبی کے پاس مانتے ہو میں نے کہا اللہ کے پاس ذاتی ہے مصطفیٰ کے پاس عطائی ہے ہم عطائی ماننے والے ہیں بولو ہم عطائی ماننے والے ہیں میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا کہ میرا علی شہید ہوگا ایک مرتبہ شیر خدا بیمار ہو گئے کچھ لوگ روتے ہوئے کملی والے کے پاس گئے حاجی صاحب کو چیئر دے دو حاجی صاحب کو کرسی دے دو روتے ہوئے گئے یا رسول اللہ علی کی حالت صحیح نہیں ہے کملی والے آقا فرماتے ہیں مت گھبراؤ میرا علی تو شہید ہوگا اور سبحان اللہ کیوں گئے ہو میری آقا فرماتے ہیں میرا علی ان پتہ لگا کون کب مرے گا کہاں مرے گا کتھے مرے گا میں کے بعد سونے آتے ہیں ایندہ بھی پتہ ہے ہو سکتا کہ تسی کہو تسی کہو آج میں کرتے یار آخری جمعہ ہے ماشاءاللہ خیر نال آج خدمت بھی دل کھول کے کر دی مسجد
دیکھ رہے ہو دھوپ میں بیٹھے ہیں اور میں خوش ہو کر بیٹھا ہوں کیونکہ میں مریض آدمی ہوں. میں اے سی وے سی کو پسند نہیں کرتا, لیکن حافظ نعیم صاحب جو ہیں یہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ دکھا رہے ہیں. اچھا چلو انشاءاللہ ہو گئی ہیں. دکانیں انشاءاللہ کھل گئی ہیں, انشاءاللہ کھلیاں رہ گئی ہیں. والا کاروبار انشاءاللہ بند نہیں ہوئے گا. یہ سارا کچھ مصطفیٰ کے حق میں تقسیم رسول اللہ فرماتے ہیں. رزق دینے والا اللہ ہے, تقسیم فرمانے والا رسول اللہ ہے. سنا بھائی, کون کب مرے گا, کہاں مرے گا؟ مجھے قرآن صاحب لوگ کہتے ہیں کہ کشتی بہت سے ہٹ جاتا ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی تقریر کے فن کا, یہ کسی عالم دین سے پوچھو. میں اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں, میں استدلال کرتا ہوں. مجھے ایک بات مل جائے تو اس کو لے کر آگے چلتا ہوں. میں اس کو موضوع سے ہٹنا نہیں, کہ لیکن تلاوت جو کہ فن کے کچھ تھوڑے سے طریقے ہوتے ہیں سیکھنے کے. کئی طلباء یہاں میرے بیٹھے ہیں جو مجھے کہتے ہیں گھر میں سکھاؤ. میں نے کہا سیکھنا ہے تو مسجد میں آؤ. فن کا تلاوت کا فن کو سیکھنا ہے. میں استدلال کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس ذاتی علم ہے. بولو کیا ہے؟ ذاتی علم. کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, اس کا علم ذاتی خدا کے پاس ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اس کا علم عطا کر دیا ہے. حدیث بخاری شریف, حوالہ دے رہا ہوں, حدیث نوٹ کر لو. حدیث بخاری شریف, میدان بدر لگا ہوا ہے. آمینہ دے لال اٹھے نے صبح صبح تے سرکار اٹھ کے اپنی پاک انگلیاں نال اس انگلی دا اشارہ فرماون تے چند دو ٹوٹے ہو جاوے. واہ سونیا, تیرے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہے, کتنی پاور ہے. ایک انگلی دا اشارہ ہوندا ہے تے چند دو ٹکڑے ہو جاندے ہیں. مل کے کہہ دو دا ایک اشارہ انگلی دا چند ٹوٹے ہو جاندا ہے. او دا حکم ہوے تے پتھراں نوں بولن دا شور آ جاندا ہے. او دا حکم ہوے تے پتھراں نوں بولن دا شور. میں کہ میرے مصطفیٰ دا ہاتھ دا کمال میں ہاتھ اٹھ جائے, انگلی دا اشارہ ہوندا ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے, انگلی دا ہاتھ دا اشارہ ہوندا ہے. اے مذہب دے کاج والے فرمایا پتھر کو حکم دے نے, پتھر فرمایا تیردا ہویا دوسرے پاسے پانی دیا جاندا ہے. درخت نوں آدر ہوندا ہے, ہاتھ دا اشارہ فرما دے نے, درخت چلدا ہویا تجر روح کہا جڑا روح کھادا ہویا مصطفیٰ دی باغ والے جا جاتا ہے. میں کہ تیرا عام ہاتھ ہے, مصطفیٰ دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے. بولو مصطفیٰ دا ہاتھ ہے, مصطفیٰ دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے. یا مینا دلال مدینے میں تائیدار جنگ بدر دے اندر اٹھے نے سرکار اپنی انگلی دے نام نشان پہچان دے نے. حضور فرما دے نے کتے فلانا کافر مرے گا, کتے ابو جہل مرے گا, کتے فلان نام والا مرے گا. امام بخاری فرما دے نے جتھے میرے مصطفیٰ نے انگلیاں دے اشارے نال نشان لائے فقط ماتا ہا ہونا, فقط ماتا ہا ہونا, فقط ماتا ہا ہونا. جہاں مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا, نشان لگایا تھا انگلی کا, وہی کافر مر گیا. یہ ہے کون کب مرے گا, کہاں مرے گا. مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا کہ حدیث بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. حوالہ نہ ہو تو سزا چور کی وہ چشتی کی, حوالہ صحیح ہے تو کچھ نہیں ماننا چاہتا. اور مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار کے ہاتھ کی پاور. یہ ہے کہ لوہا پہ دم کی پاور کے پاس آ جاوا نا. مکہ شریف کو 45 میٹر یا 46 میٹر تقریباً ایک کنواں ہے. اگر اس سے زیارت کی ہوئے نا, وہ کنواں کو دے اندر میرے مصطفیٰ کا لوہا پہ دار نے سرکار نے تھک مبارک اس کنویں میں سٹی ہے تو کنواں میٹھا ہو گیا. بولو کنواں میٹھا ہو گیا. اگر میں سرکار کے لواب کی بات کرا نا,
اگر ایک 4 سیر جو دے اندر پایا جائے تو اس 4 سیر جو دے آٹے نو سینکڑا دی تعداد صحابہ کھا جاندے نے، آٹا بچ جاتا ہے. ہنڈیا فرمایا سارا سالن فرمایا بچ جاتا ہے، صحابہ سینکڑ تعداد کھا رہے ہیں. میں کہ اگر یہی لعاب دہن ابو بکر صدیق دی ایڑی دے لگ جاوے تو فرمایا دریافت دا کم دیندا ہے، مولا کائنات دی اکھ وچ لگ جاوے تو ممیرے دا کم دیندا ہے. یہی لعاب دہن فرمایا کملی والے کنویں وچ پا دیون تے کنواں کھاری میٹھا ہو جاوے. یہی لعاب دہن علی کے لب منہ میں آ جائے تو علی فرماتا ہے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، علی بتائے گا. اس لیے میرے اندر میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. علی وہ ہوں کہ جس کے چہرے میں فی فمی لعاب رسول اللہ ہے کہ میرے منہ میں مصطفیٰ کا لعاب ہے. بڑی بات تو نکل گئی. بڑا کملی والے آقا فرمایا صحابہ کا براؤ نہیں، میرا علی تو شہید ہوگا. بولو میرا علی شہید ہوگا. ایک ملا کی رات پڑھ کے کی یاد دیکھو گے تو خدا کے مقصد میں کون کام پڑے گا. سن دوسری حدیث بہت پہاڑ آپ نے کسی دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ہاتھ بلند کرو. سبحان اللہ. آپ نے بھی دیکھا ہے. کئی لوگ ڈر کے بارے نہیں کہتے کہ کوئی سوال نہ ہو جائے. بہت پہاڑ جو ہے نا یہ مدینہ شریف میں جاؤ جہاں غزوہ احد ہے، جہاں حضرت امیر حمزہ کی مزار ہے اور دیگر صحابہ کرام کی ان کی مزاریں ہیں. سبحان اللہ کو کملی والے آقا وہ دو پہاڑ کے تشریف فرما سن کہ نال 3 صحابہ سن. یہ پہاڑ خوشی میں آ کے یہ کہو کہ جھومن پڑے گا کیونکہ اردو میں بول رہا تھا جھومنے لگا. بولو کیا چشتی ہونا کو وجد میں آ گیا. بولو کیا ہو گیا؟ وجد میں آ گیا. وجد میں آ گیا. نبی کا قدم پڑا پتھر پر. تو میں کہ سونے کا قدم پتھر دے آ جاوے تے پتھر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نبی آ گیا ہے. تو پتھر تو کیا گزرا ہے؟ نبی پاک جلوہ گر ہے کہ نبی کی حکومت ہے، یہ مصطفیٰ کی حکومت ہے. قیامت تک میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے. پہاڑ پہ قدم رکھا نا تو پہاڑ لگا گھومنے جھومنے وقت میں آ گیا. جیسے کوئی قوالی سن کر کے اچھا کتنا سن کر وہ وقت میں آ جاتے ہیں. کئی بندے وقت میں آئے نا آمینہ میرا المدین نے جتا اکار میں خطا زبان تو فرمانے وسوطیہ سبعی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. یہ پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تھم جا. ایک اللہ دا نبی سوارے، ایک صدیق سوارے، 2 شہید سوارے. ایک دا نام عمر فاروق ہے، ایک دا نام عثمان غنی ہے. میرے مصطفیٰ نے پہلے دس چلے آئے. میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا. علم عطائی کی بات کر رہا ہوں. اب جو خطبہ بیٹھے ہیں وہ اس اصطلاح کو سمجھے گی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آنا علی کی طرف ہے. علی المرتضیٰ بیمار ہو گئے. محبین محمد تک میں سونے بڑے بیمار میں بڑے خطرے والی بیماری میں رکھیاں کی کبھی والے آکر غیب کا نبی فرماتے تھے وہ غلام گھبرانا نہیں، میرا علی تے شہید ہوئے گا. بولو میرا علی شہید ہوئے گا. مجھے بولو میرا علی شہید ہوئے گا. پھر ہوئے کہ دلوے پتابا ولادت بمسجد شہادت کسیرا میسر نشد سعادت. ایسی ہستی کی کہو نا ولادت بیت اللہ میں جو ہوئے تے شہادت اللہ دے گھر میں جو ہوئے مسجد اندر. ایک کسیرا میسر نشد سعادت مقابا ولادت بمسجد شہادت مقابا ولادت. بتاؤ میرے غلاموں نہ گھبرانا، نہ گھبرا، میرا علی شہید ہوئے گا. ایک کملی والے آقا فرمانے میں پہاڑ رک جا، تھم جا، ٹھہر جا. حضور نے قدم رکھا کہ پہاڑ پھر جھومن لگا کہ تو حضور نے حکم دیتا پہاڑ رک گیا. میں کہ بات کملی والے تیرا حکم تے پہاڑاں دے پہ چلتا ہے. واہ کملی والے تو جاوے دے پتھراں نوں بھی
تابع کر دے گی ان قرآن کا حوالہ دینا چاہنا ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے وہ کبھی جناب حوالہ قرآن کا چاہیے کہ اللہ دے نبیوں دے تابع پٹھا ہوئے قرآن کہنے سلیمان کا ذکر آیا جناب داؤد کا ذکر آیا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا یہ دلیل ہے حافظ صاحب قرآن سے آپ کو قرآن کے حافظ ہے فرمایا پیغمبر اللہ کے نبی یہ نہ کہنا یہ سارے کمالات آپ کے پاس ہیں ذاتی نہیں میری عطا ہے بولو میری عطا ہے اللہ نے عطا فرمایا پہاڑ سلیمان دے تابع جن سلیمان دے ہوا سلیمان دے اللہ کے اذن سے ادھر سے چلی ہے ادھر جا رہی ہے نا اب اللہ کے نبی چاہے تو اس کا رخ موڑ دے اس کی سمت موڑ دے مقابلہ نہیں ہے یہ خدا کی عطا کرتا طاقت ہے لوگوں کہیں تقابل کی بات نہ کرنا خدا خدا ہے نبی نبی ہے خدا وہ ہے جس کی ذاتی طاقت ہے نبی وہ ہے جس کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے ہم نے تابع کر دیا سلیمان کی الریح یہ کہتے ہیں فنانی جس کو درد ریح ہے ریح مانے ہوا اور کیا بدن میں ہوا پھیل جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں درد ریح میں درد ریح کی بات نہیں کر رہا میں مطلق ہوا کی بات کر رہا ہوں ہوا تابع پیغمبر ہے بولو ہوا تابع پیغمبر ہوا تابع جن تابع بولو تابع تابع ہوا تابع جن تابع شیاطین تابع وسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب تیز چل رہی ہے پیغمبر چاہتا ہے تو اس کو آہستہ کر سکتا ہے بولو پیغمبر چاہتا ہے قرآن کو پڑھو صرف قرآن کو طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے اس میں تدبر بھی ہے پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے مگر جب غور کرو گے تو ڈبل ثواب ملے گا افلا یتدبرون القرآن فرمایا اگر قرآن میں تدبر کرو گے فکر کرو گے غور کرو گے اس کی مطالب اس کی معنی اس کی اسرار اس کے رموز اس کی حقائق اس کے دقائق اس کے مطالب اس کے معنی اس کے مقاصد اسرار رموز کو سمجھو گے تو تمہارے سامنے حجابات مرتفع ہو جائیں گے پردے ہٹ جائیں گے رب کعبہ کی قسم یہ وہ قرآن ہے کہ ساری کتابوں کا علم قرآن کے اندر ہے توریت کا علم قرآن میں ہے انجیل کا علم قرآن میں ہے زبور کا علم قرآن میں ہے اور لوگوں سنو میں جو حدیث پڑھ رہا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی البابها جس نے علم مصطفیٰ کی خیرات لینی ہے تو شیر خدا کے دروازے پہ آنا ہوگا میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے بولو علی اس کا پہلی بات یہ ہے کہ علی جارو میں شامل علی پانتل میں شامل علی کے علم کی بات کروں تو اللہ نے مصطفیٰ کے وسیلے سے علم کیسے دیا جب آپ کی ولادت کا وقت آیا نا 2 دن کے بعد بیوی صاحبہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا انہوں نے اٹھایا اپنے لال کو اور بیٹے نے آنکھ نہ کھولی بولو آنکھ نہ کھولی اللہ آپ کو اولاد دے کہیں ایسا ہو کہ بیٹا پیدا ہوتے ہی بینائی شریف ہے یہ اولاد کا درد جو ہے نا یہ اس باپ سے پوچھو جس کی گود میں کھیلنے والا بچہ چلا جائے 2 سال کا 4 سال کا 6 سال کا 3 سال کا بچہ دم توڑ جائے نا اس ماں سے پوچھو اس باپ سے پوچھو اب اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی علی پیدا ہوتے ہیں کعبہ میں گود میں آتے ہیں فاطمہ بنت اسد کی آنکھ نہیں کھولتے اب ماں پریشان ہوئی کہ مولا
بیٹا تو تو نے دیا ہے، آنکھ نہیں کھولتا، مگر حکمت یہ تھی، فرمایا علی جب دنیا میں جائے گا تو آنکھ کھولے گی، کسی کو نہیں دیکھے گا، سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا۔ ان سے محب زیادہ طور ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، علی سے مجھے محب بڑھ کر نظر کوئی نہیں آتا، نہ مقابل نظر آتا ہے کہ علی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والا علی ہے، اور چھوٹی عمر میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا علی ہے، پہلا نمازی علی ہے۔ اور سنو، میں کعبہ میں پیدا ہونے والا علی ہے، اور پھر مصطفیٰ کی گود میں آنے والا علی ہے۔ اب فاطمہ بنت اسد نے امام الانبیاء کی گود میں رکھا، جب گود میں رکھا، ادھر گود میں رکھا تو کیا دیکھا؟ علی مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آنکھ کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، وہ چہرہ ہے اما والضحى والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے۔ اب علی المرتضیٰ آنکھ ٹکٹکی باندھ کر نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ زبان علی کی منہ میں جائے تو وہاں علی بنتا ہے، اگر یہی زبان حسین کے منہ میں جائے تو وہ سید الشہداء بنتا ہے۔ میدان کربلا میں حسین سے پوچھا گیا آپ کو پیاس نہیں لگی؟ فرمایا جب سے میں نے مصطفیٰ کا لعاب، حضور علیہ السلام کا لعاب میرے منہ میں ہے، اس دن سے لے کر حسین کو پیاس لگی نہیں۔ والد المرتضیٰ ماں قبل والی آقا علی کو اٹھایا گود میں، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج 13 تاریخ ہے، اب میں شہادت کی طرف آؤں گا، رجب کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے، 13 کو آپ کی ولادت ہے رجب میں، اور 21 کو آپ کی شہادت ہے، 21 کو آپ کی شہادت ہے۔ اور سنو مہینہ رمضان کا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں ام سلمہ حضور کا حرم تھا، ان کا وصال ہوا، اما ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ کا وصال ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا دن رمضان کو وصال ہوا، اور فرمایا اور ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ کا وصال غزوہ بدر کے دن 17 تاریخ کو ہوا۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے نبی کے دیوانوں، اس مہینے میں مولا علی خود بیان کرنا شیر خدا کو 21 کو آپ کی شہادت ہے، ادھر ولادت کی بات کر رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو پہلا غسل دیا تو حضور رونے لگے۔ ابو طالب ہے آپ کے چچا جان جناب ابو طالب، فرمایا بیٹے پیارے محبوب، آقا کہا بھتیجے تھے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں۔ اب ذرا بات سنو، کدھر بات پہنچی کہ حضور کو اللہ نے علم عطا کیا ہے کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا۔ حضور ابھی تو علی مصطفیٰ کی گود میں ہے، ابھی تو علی کا 3را دن ہے۔ فرمایا لوگوں، فرمایا جناب ابو طالب سے چچا جان آج اس لیے رو رہا ہوں، پہلا غسل علی کو میں دے رہا ہوں، آخری غسل مجھے علی دے گا۔ میں نے کہا مولا جی اپنے دماغ کا علاج کراؤ، جس نبی کو اللہ نے شان عطا فرمایا نے کہ مولا کائنات کی ولادت ہے، اجے آپ بچپن میں چلیں تو سرکار نے بول لیں تو حضور نے یہ بھی پتا ہے کہ ایرانی موت کس طرح آئے گی۔ ایرانی موت مجھے بولو کس طرح آئے گی، کیویں آئے گی؟ واہ قبلی والے آقا، فرمایا میرا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا کیے۔ علمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن، اے علم الاولین
والآخرین والظواہر والبواطن والکلی والجزئی. فرمایا محبوب کلی ہو، جزئی ہو، ظاہر ہو، بواطن ہو، فرمایا یہ سب کے سب اللہ نے ان مصطفیٰ کو عطا کر. اب سنو بھائی، فرمایا کہ علی آج جس کو میں غسل دے رہا ہوں، آخری غسل کون دے گا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، کوئی تاریخ کا طالب علم بیٹھا ہو بتائے آخری غسل کس نے دیا؟ شیر خدا نے. جب غسل دے رہے تھے نا، چند قطرات پانی کے یہاں ٹھہرے، چند قطرات آنکھوں پر ٹھہرے نا. اب علی نے کہا کہ یہ پانی نیچے نہ جائے، علی نے چوس دیا. قبلی والے آقا کی قربان عظمت کی ان قطرات کو چوسا. پہلے لعاب دہن تھا، اب علی فرماتے ہیں یہ ساری علم کی برکتیں وہی ہیں کہ میرے منہ میں مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے اور وہ پانی ہے. یہ آخری مرتبہ جو میں نے چند قطرات چوس دیے. بولو چند قطرات. ایک مذہب نامی شخص کھڑا ہو گیا، فرمایا علی تم نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آزمائش کے طور پر نہیں، سوالات کو سمجھنے کے لیے تو کر، آزمائش کے طور پر نہیں، پوچھنا ہے سمجھنے کے لیے. فرمایا وہ کون سا شخص ہے نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے؟ اور آگے بھی علی تھے. فرمایا اس کا نام آدم علیہ السلام ہے. وہ کون سی خاتون ہے کہ نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے؟ فرمایا وہ اماں حوا ہے. اور اماں حوا ساری دنیا سے حسین ہے، سب عورتوں سے، ساری عورتوں سے اماں حوا حسین ہے. ہماری ماں، ہماری ماں ام البشر. فرمایا جنابا اماں حوا، نہ باپ نہ ماں، نہ باپ نہ ماں. یہ سوالات ہو رہے تھے. فرمایا وہ کون سی بیوی ہے جس نے 3 ساعت میں اس کو اللہ نے بیٹا دیا؟ فرمایا اس کا نام بی بی مریم ہے. اب جہاں کو لانا چاہتا تھا، سنو، علامہ اقبال قلندر لاہوری وہ کہتے ہیں اتنی عظمت والی بی مریم کہ 3 ساعت میں، 3 گھڑیوں میں آپ کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا. اور وہ بھی جبریل نے وہاں پھونک ماری، جبریل نے آپ کے بازو میں پھونک ماری. اس کی برکت سے 3 گھڑیوں میں، 3 ساعتوں میں وہ بیٹا ہوا. فرمایا اس کا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور جناب مریم اتنی عظمت والی جس کی طہارت کا خطبہ قرآن ہمارا پڑھ رہا ہے، جس کی پاکیزگی قرآن بیان کر رہا ہے کہ بڑی عظمت والی بیوی تھی. قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مریم اب یا نسبت عیسیٰ علیہ بعد سے نسبت حضرت زہرا علیہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز دربار عشق مادر قافلہ سالار عشق. قلندر لاہوری بولے، فرمایا ایک نسبت سے مریم جو ہے وہ فضلتکم العالمین اس جہان پر افضل ہے، مگر 3 نسبتیں ہیں. جن نسبتوں سے سیدہ فاطمہ افضل ہے تو مجھے کہنے دو. ایک نسبت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایک نسبت یہ ہے علی کی حرم ہے، علی کی بانو ہے، ایک نسبت یہ ہے کہ وہ حسنین کی امی ہے. بولو حسنین کی، مجھے بولو. لگتا ہے یہ گھرانے سارا شان والا ہے، گھرانے سارا. اب علی کے مقام کو کیسے بیان کروں؟ نبی کے دیوانوں. فرمایا علی کے پاس جو علم ہے، آنا مرید العلم. اس شخص نے کہا کہ میں مانتا ہوں. اور بھی سوالات کیے، ٹائم تھوڑا ہے، اور بھی سوالات تھے. فرمایا میں مانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے. علم کے خزانے علی المرتضیٰ کے سینے میں ٹھاٹھے مارتے تھے. اور اب میں ادب رسول کی طرف آؤں، حب رسول کی طرف آؤں. حدیبیہ کی صلح کے اندر، صلح حدیبیہ کے اندر فرمایا تحریر کا وقت آیا نا، تو اس میں ایک لفظ آیا، ھذا
ماذا علیہ رسول اللہ ہے، یہ وہ ہے محمد رسول اللہ ہے. فرمایا اس پر حضور نے فیصلہ فرمایا ہے، وہ لفظ ہے رسول اللہ. تو آگے وہ لوگ پٹے کافر منکر، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول مانا ہی نہیں، اس کو مٹاؤ. اب لکھنے والا علی ہے، توجہ ایک نقطہ دے رہا ہوں، لکھنے والا علی ہے، مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں کہ علی اس کو مٹا دو. عرض کی آقا میں آپ کا نام مٹانے والا نہیں ہوں، آپ کا نام بلند کرنے والا ہوں. کبھی والے آقا نے قلم لی، قلم دے کر حضور نے محمد بن عبداللہ لکھا. پتا چلا لوگوں علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی انسانیت کو سیدنا مانتے ہیں. یہ فرمایا نبی کا نام مٹانا نہیں چاہتے، جو نبی کا نام مٹانا چاہتے ہیں وہ علی کے دشمن ہیں، جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ علی کے ماننے والے ہیں. یہ ہے ادب رسول. بولو یہ ہے ادب رسول. آخری بات کر دوں کہ علی جیسا محب رسول کون ہوگا؟ علی جیسا محب رسول کون ہو سکتا ہے؟ ہجرت کی رات رسول اللہ کو جبریل نے آ کر عرض کی، آقا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کو اپنے بستر پر سلا دو اور آپ تشریف لے جاؤ ابو بکر کے گھر، ان کو ساتھ لے جاؤ. ابو بکر صدیق کو ساتھ لے جانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، علی کو بستر پہ سلانے کا حکم بھی اللہ نے دیا. اب مولا کہنا سنو محبت رسول. شیر خدا کو پتا تھا پہلے ہر دروازے سے ایک تگڑا آدمی مضبوط تو کافر جوان جو گھر میں سب سے زیادہ تھا طاقتور، وہ ننگی تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا ہے. یہ فیصلہ کیا مشرکین نے، مکہ نے، انہوں نے کہا حضور کو مٹانا ہے، بس آخری حربہ ہے علیاذ باللہ کہ جاؤ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ. اب سب کے سب پیر کھڑے ہو گئے اور صبح ہوئی نا، رات کے وقت شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا. اس نے کہا بے وقوفو کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو ختم کرنے آئے ہیں. فرمایا وہ تو تشریف لے گئے. اندر جان کر دیکھا تو بستر پر ولی سو رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں غلط کہتا ہے، اندر تو سوئے ہوئے ہیں. جب صبح ہوئی تو علی اٹھے. کون اٹھے؟ علی اٹھے، بستر سے علی اٹھے. اب ان کو پتا چلا. اب دیکھو محبت رسول جان سے زیادہ پیارا کملی والا ہے، وطن سے پیارا کملی والا ہے، اپنی جان سے پیارا کملی والا ہے. محبت رسول یہ ہے کہ تن من دھن سب کچھ نبی پہ مار دو. علی المرتضیٰ نے یہ نہ کہا آقا میں ذرا سوچ لوں، میں سیدہ فاطمہ سے میں اندر گھر جا کر کسی سے پوچھ لوں، اپنے پاپا سے اپنے اندر دوستوں سے پوچھ لوں، میں کسی سے فیصلہ کراؤں. فرمایا نہیں، مصطفیٰ کا فیصلہ تھا. علی فوراً نبی کے بستر پر بیٹھ گئے. یہ ہے حب رسول. بولو یہ ہے. پتا تھا جان چلی جائے گی، پتا تھا جان چلی جائے گی، لیکن حضور کے غیب کی بات فرماتا ہوں. حضور نے فرمایا جہان کو لانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا میرا علی تو صبح امانتیں دے کر مدینہ شریف آ جانا. اب نبی کو پتا تھا کہ میرے علی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ ہے نبی کا علم. یہ تخمینہ نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہے، یہ اٹکل قیاس نہیں ہے. مصطفیٰ کی زبان ہے اور میرے مصطفیٰ کی زبان سارے واسطے میرے نبی زبان سارے واسطے قرآن. میرے نبی اجے بھی مزہ نہیں آیا. میرے نبی جس سے ہوردہ بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہے. کس سے ہو تمام رکان سجدہ. یہ میرا علی کون ہے؟ ہر میں نے کبھی رکوع جندہ ہے، کبھی سجدے جندہ ہے. اگر خیرات کی بات کرا، صدقہ کی بات کرا، علی کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے. رکوع میں ہے تو خیرات کر رہا ہے، عبادت
عبادت میں ہے تو خیرات کر رہا ہے. علی جیسا سخی کوئی نہیں, علی جیسا مؤدب کوئی نہیں, علی جیسا محب کوئی نہیں, علی جیسا وفادار کوئی نہیں. مولا علی بن مرتضیٰ مشکل کشا جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے, تراہم رکعن سجدہ کی شان علی بن مرتضیٰ. جملہ جو پہلا دیا تھا نا, ٹائم ختم ہو گیا ہے, پہلا دیا تھا نا, قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی, نام بدلتا ہے کام نہیں. یہ جو بھی ہو نا سارا فیض علی کا. جتنے چشتی, قادری, نقشبندی, مجددی, صابری, اویسی, کلندری بیٹھے ہو, پھر سے بولو یہ سارے حیدریاں نعرہ حیدری لانا ہے. دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. یہ سارے حیدریاں, نقشبندی, قادری, چشتی, صابری, یہ سارے حیدریاں نعرہ حیدری لانا ہے. دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. دم 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 ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. وعدہ کیتا سی میں گرشد جمعہ آخری جمعہ ہوئے گا, مولا کائنات کا نام زبان دیا گا. النظر الى وجہ علی عبادہ, کہتا چہرہ تکنا عبادت ہے, کہتا نام لکھنا عبادت ہے, کہتا نام پڑھنا عبادت ہے. علی لکھنا, علی پڑھنا عبادت ہی عبادت ہے. دیوانوں, اب یہ آخری ساتھ ہے ماہ رمضان کی, یہ آخری جمعہ ہے. نبی کے دیوانے رو رہے ہیں, پروانے رو رہے ہیں, عشق والے رو رہے ہیں. کھٹوں آنسو جاگیں گے, اندر دل پہ روتا ہے. اگلے سال پتہ نہیں مہینہ ملے گا نہیں ملے گا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع الوداع. جنت کے دروازے کھلے ہوئے سن, جہنم کے دروازے بند سن. سری میرے خدا کا دیدار, افطاری میرے خدا کا دیدار. فرمایا الوداع الوداع اے ماہ مبارک, الوداع الوداع الوداع. الوداع. لوگوں میری زبان بند ہو گئی. میں اس ماہ رمضان کی شان کیسے بیان کروں؟ کتنی عظمت والا مہینہ تھا, کتنا بابرکت مہینہ تھا. یہ دروازے میں آگے دستک دیتا ہے, لوگوں آؤ جنت لے لو, آؤ جنت لے لو. ہم دور بھاگ رہے ہیں, اور جو رات گزری ہے لیلۃ القدر کی, اور اب بھی رات لیلۃ القدر کی ہے. آج کی رات بھی تحرو لیلۃ القدر, فرمایا بالعشر الاواخر من رمضان, تاک راتوں میں آخری عشر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آج آخری رات ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہیں آج جبرائیل کی ملاقات ہو جائے, کوئی فرشتہ تم سے مصافحہ کر لے, کوئی فرشتہ تم سے ہاتھ ملا لے. کرونا وائرس ہے, لوگ ڈرتے ہیں, ہاتھ ملانے سے کرنا چاہیے, مگر واہ وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس پہ جبرائیل ہاتھ ملائے. میں بارگاہی میں دعا گو ہوں. مجھے ناظم اعلیٰ نے حکم دیا ہے کہ حاجی شیخ اقبال صاحب, ان کے بڑے بھائی ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے دعا ہے, اور بھی کافی نام لکھے ہوئے ہیں, اور سب کے لیے دعا ہے. 70,000 روپیہ انہوں نے ہماری مسجد کے لیے, زکوٰۃ کی پورے کی بات ہے, انہوں نے ہمیں ادا کیا ہے 70,000 روپیہ. اور احباب, یہ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا, 2 منٹ مجھے دے دو, ابھی نماز نہیں پڑھنی, پلیز بیٹھ جائیں. اگر آپ کو میرے ساتھ پیار ہے تو بیٹھ جائیں. یہ میں نے وعدہ لیا تھا نا آپ سے کہ یہ آخری جمعہ جو ہے جمعۃ الوداع, اس پر ہم نے کچھ تھوڑا سا اعلان مسجد کے لیے کرنا ہے. ہاں,
درس کے لیے بھی مشرق کے لیے بھی جو آپ اعلان کرواتے جائیں تاکہ میں اس کے بعد فوراً آپ